السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امیرہ لی ہے اور میں ایک چائنیز فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے بیسک اسکول کی تعلیم صرف چائنیز اسکول میں حاصل کی اور سیکنڈری اسکول کی تعلیم بھی چائنیز اسکول سے ہی حاصل کی ہے۔ میں 7 سال سے ملائیشیا میں رہ رہی ہوں اور یہاں پر ملازمت کر رہی ہوں اور میں یہاں پر ایک ٹیچر کے بطور ملازمت کر رہی ہوں۔ یہاں ملائیشیا آنے کے بعد مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا اور 2009 سے میں اسلام کے متعلق جانتی تھی۔ سوشل میڈیا وغیرہ پر جو کچھ اسلام کے متعلق پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر ملائیشیا آ کر جب میں مسلمانوں سے ملی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ پھر میں شروع میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ سب باتیں بھی سچ ہوں، باقی مسلمان ایسے ہی ہوں اور شاید صرف ملائیشیا کے مسلمان اچھے ہوں اور یہاں کے مسلمان باقی مسلم دنیا سے الگ ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ آج سے 7 سال پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اس بات پر بہت غمزدہ تھی کہ میرے ایک مسلم کولیگ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ غم نہ کرو، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جو بھی پلان کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ شاید وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں ایسے دکھوں سے گزار رہا ہے۔ بس یہاں سے اسلام کی بحث شروع ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم ثابت کرو کہ میرے بھائی کی ڈیتھ اللہ کے بہتر پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ پھر یہاں سے قرآن کے حوالے اور حدیث کے حوالے شروع ہو گئے اور میں دن بدن اسلام سے قائل ہوتی چلی گئی اور میں نے اسلام کے متعلق بہت سارے سوالات پوچھنے شروع کیے اور میرے سوال اتنے زیادہ تھے کہ میرے کولیگ اکثر حیران ہوتے کہ تمہارے ذہن میں اتنے سوال کہاں سے آتے ہیں۔ پھر میرے ایک کولیگ نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں قریب ہی ایک اسلامک سینٹر ہے، بہتر ہے کہ تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں اسلام کی زیادہ بہتر معلومات رکھنے والے لوگ ملیں گے جو کہ تمہارے سوالوں کے زیادہ مطمئن کر دینے والے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح میں کالج سے فارغ ہو کر شام 5 بجے سے اسلامک سینٹر چلی جاتی اور لگ بھگ رات کو 9 بجے تک اسی اسلامک سینٹر میں موجود ایک اسکالر سے اسلام کی معلومات سیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن ان اسکالر نے مجھے بتایا کہ ہمارے سینٹر میں ایک اسلامک کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ 5 دن کا کورس ہے، تو تم اس کورس کو کیوں نہیں جوائن کر لیتی تاکہ تمہاری معلومات میں بہتر انداز سے اضافہ ہو سکے اور وہاں تم جتنے چاہو سوال بھی پوچھ سکتی ہو۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور میں نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور جوائن کروں گی، کیونکہ میرے دل میں اسلام کے متعلق معلومات جمع کرنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میرے کالج میں صرف 3 دن کی چھٹیاں تھیں اور میں پورے 5 دن کے کلاسز نہیں لے سکتی تھی۔ بہرحال میں نے وہ کلاسز شروع کی اور میرے دل میں جتنے سوال تھے میں نے سارے پوچھے اور جب 3 دن کی کلاس لے چکی تو میں نے کالج سے 2 دن کی ایمرجنسی لیو لے لی اور پورے 5 دن کی کلاسز اٹینڈ کی۔ میں نے ان 5 دنوں میں 1000 سے بھی زائد سوال پوچھے ہوں گے۔ میں نے اسلام کے متعلق ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا سوال کیا، مثلاً کتا نجس جانور کیوں ہے، اسلام میں حجاب کیوں ہے، مرد سر پر ٹوپی کیوں رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان 5 دن کی کلاسز کے بعد میری کیفیت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اسلام کے متعلق سوچتی رہتی اور مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ بس میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ مگر میں نے زیادہ وقت نہیں لیا فیصلہ کرنے میں اور 1 ہفتے بعد ہی شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے کچھ چیزوں پر عمل کرنے میں بالکل دشواری نہیں ہوئی. مثلاً شراب میں پہلے ہی نہیں پیتی تھی، سور کا گوشت میں نہیں کھاتی تھی، اور ایک چائنیز ڈش ہے ہم یولی جو کہ سور کے گوشت سے بنتی ہے، مجھے وہ پسند ہی نہیں تھی. ہاں، البتہ جو چیز سمجھنے میں مجھے وقت لگا وہ یہ تھی کہ ملائیشیا کے کلچر اور اسلام میں کیا فرق ہے. یہاں ملائیشیا کے لوگ بہت کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اسلام کا حصہ نہیں بلکہ ملائیشیا کا کلچر ہے. اس فرق کو سمجھنے میں مجھے کچھ وقت لگا اور میری کوشش ہوگی کہ باقی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزاروں.